سورۃ التوبہ آیت نمبر 31۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ صدق الله العظيم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں اہل کتاب کی ایک اور خرابی کا تذکرہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ لوگ ہمیشہ سے اسلام اور مسلمانوں کے چونکہ دشمن تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے باطن کی خباثت کا اظہار فرمایا ہے کہ ان کے اندر کی خباثت کتنی زیادہ تھی۔ ہر وقت یہ اسی چکر میں رہتے تھے کہ کسی طریقے سے اللہ کے نور کو بجھائیں۔ یہ چاہتے تھے کہ جو اسلام کا نظام ہے، اسلام کا پیغام ہے، وہ یہیں پر ختم ہو جائے، توحید کا نام و نشان مٹ جائے، اور حضور علیہ السلام کی جو مبارک محنت ہے وہ پھلے پھولے نہیں، کسی بھی طریقے سے وہ ختم ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ان کے اندر کی خباثت تھی، یہ ان کے اندر کی بات تھی جو بسا اوقات ظاہر بھی ہو جاتی تھی۔ ظاہر ہے کہ ان کے جو منصوبے ہوتے تھے تو کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ ان کا منصوبہ وہ بے نقاب ہو جاتا تھا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ان کا ارادہ تھا، یہ ان کا منصوبہ تھا، جبکہ دوسری طرف اللہ کا منصوبہ یہ تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے نور کو مکمل کرنا تھا، اسلام کے نظام کو ہم نے بڑھانا تھا۔ تو جب اللہ تعالیٰ ایک کام کو بڑھانا چاہے، سارے کے سارے کافر مل کر اس کو ختم کر سکتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کافر لوگ اس کو ناپسند سمجھتے ہیں تو کیا ہوا؟ ان کی پسند اور ناپسند سے ہم نے تھوڑے فیصلے کرنے ہیں؟ یہ تو اللہ کی مرضی ہے، وہ جو چاہے سو کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی بعثت کا جو مقصد ہے اس سے آگاہ فرمایا امت کو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو اپنا رسول بھیجا اس کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا، مقصد یہ تھا کہ یہ دین باقی تمام دینوں پر غالب آئے۔ جب اللہ خود فرما رہے ہیں کہ میں نے یہ دین اس لیے بھیجا کہ یہ دین باقی دینوں پر غالب آئے، تو کیسے ممکن ہے کہ یہ دین غالب نہ آئے؟ کیسے ممکن ہے کہ یہ مغلوب ہو جائے؟ جو اللہ چاہتے ہیں اللہ کر کے دکھاتے ہیں۔ اس نظام کو کافر اور مشرک پسند کریں یا نہ کریں، لیکن اللہ کا یہ اٹل فیصلہ تھا اور اللہ نے کر کے دکھا دیا۔ یریدون، یہ چاہتے ہیں، ان یطفئوا نور اللہ، کہ یہ اللہ کے نور کو بجھائیں۔ کون چاہتے ہیں؟ اس کا ذکر گزشتہ درس میں گزر چکا ہے نا، بات اہل کتاب کی چل رہی ہے کہ جو یہود و نصارہ ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نور کو بجھا دیں بِأَفْوَاهِهِمْ، اپنے منہ کے ساتھ، وَيَأْبَى اللَّهُ،
جبکہ اللہ تعالیٰ انکار کرتا ہے. یہ چاہتے ہیں کہ نور کو بجھا دیں، اللہ انکار کرتا ہے. الا ان یتم نورہ، مگر یہ کہ اللہ پورا کرتا ہے اپنے نور کو. ولو کرہ الکافرون، اور اگرچہ کافر لوگ اس کو ناپسند خیال کریں. هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، ارسل رسولہ بالہدی، جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت اور دین حق دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ غالب کر دے اس دین کو باقی تمام دینوں پر. ولو کرہ المشرکون، اور اگرچہ مشرک لوگ اس کو ناپسند سمجھیں. جو مشرک تھے وہ تو کھلم کھلا اسلام اور مسلمانوں کے دشمن تھے، اور اسی وجہ سے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگیں بھی لڑی. یعنی کہ وہ ایسے دشمن تھے جو بالکل کھلم کھلا دشمن تھے، ظاہراً دشمن تھے. وہ لڑتے بھی تھے، وہ خود بھی لڑنے آئے اور ان کے ساتھ لڑنے کے لیے مسلمان بھی گئے. یہ جو گروہ ہے نا، اہل کتاب کا گروہ، یہ لڑنے کے لیے سامنے نہیں آتے تھے، چونکہ ان کے پاس کتاب کا، تورات کا علم تھا، انجیل کا علم تھا. انہیں اہل کتاب، اہل علم کہا گیا ہے. تو یہ ایسا کرتے تھے کہ یہ مشرکین کو، چونکہ وہ امی تھے، ان کے پاس علم نہیں تھا، یہ ان کو استعمال کرتے تھے. انہیں بلاتے تھے کہ تم ایسا کرو، آج ان کے پاس جاؤ، جا کے یوں سوال کرنا، دیکھو پھر یہ آپ کو کیا جواب دیتے ہیں. اگر تو یہ جواب دیا پھر اللہ کے نبی ہوں گے، اگر یہ جواب نہ دیا تو بس اللہ کے نبی نہیں ہے. یعنی کہ یہ ان کو پڑھاتے تھے کہ تم نے ایسے ایسے کہنا ہے، تم نے یوں کہنا ہے، تم نے یوں کرنا ہے. تو یہ چھپ کے سارا کام کرتے تھے، یہ وار چھپ کے کرتے تھے. جو سوال تم ان کو بھیجتے ہو کہ جاؤ جی پوچھو، خود چلے جاؤ. اگر تمہارا مقصد سمجھنا ہے، تمہاری نیت صاف ہے، تم چاہتے ہو کہ بس ہم تو صرف امتحان لینا چاہتے ہیں، اگر واقعی اللہ کے نبی ہوئے تو ہم آ جائیں گے، اگر یہ مقصد ہے تو پھر خود آؤ. لیکن یہ مقصد نہیں تھا. ان کا مقصد یہ تھا، نعوذ باللہ من ذالک، کہ اللہ کے رسول ان کو ان کے سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے، پھر ہم مذاق اڑائیں گے، پھر ہم ان کو اور زیادہ ورغلائیں گے. لیکن یہ کیسے ممکن تھا؟ جب بھی یہ لوگ کوئی بھی سوال لے کر آتے تھے تو اللہ تعالیٰ اسی وقت یا بعد میں جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتے تھے اور وہ سارے کے سارے سوال کا جواب دے دیتے تھے. ان کو تسلی بخش جواب مل جاتا تھا. اب یہاں بھی ان لوگوں نے مار کھائی، ان کی دال نہیں گلی. اب اس کے بعد پھر اندر سے یہ، چونکہ بڑے یہ فتنہ باز سے، تو اندرون خانہ پھر یہ شرارتیں کرتے تھے، سازشیں کرتے تھے، خفیہ ان کی میٹنگیں ہوتی تھی. جیسا کہ گزشتہ آیات کے اندر یہ بات گزر چکی ہے کہ جب ان کے ساتھ وہ میثاق مدینہ ہوا، ان کے ساتھ معاہدہ ہو گیا تھا کہ باہر سے اگر کوئی ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے آتا ہے تو ہم مدینہ والے آپس میں سب ایک ہوں گے، وہ ہم سب کا دشمن تصور ہوگا. معاہدہ ہو گیا تھا. اس کے باوجود ان لوگوں نے خفیہ اپنے بندے بھیجے ابو سفیان کے پاس کہ تم آؤ، ہمارا معاہدہ ضرور ہے لیکن ہم تمہارے ساتھ ہوں گے، لیکن حملہ ایسا کرنا کہ یہ بچے نہیں. اندر سے ڈرتے بھی تھے کہ اگر یہ بچ گیا تو پھر ہم نہیں بچیں گے. اور وہی ہوا کہ چونکہ اسلام اور مسلمانوں کو اللہ نے باقی رکھنا تھا، وہ بچ گئے. اور جب مشرکین سے مسلمانوں نے نمٹ لیا، اس کے بعد کیا کیا؟ اس کے بعد پھر یہودیوں کا نمبر لگا تھا، ان کا پکا پکا علاج کیا گیا تھا. تو اللہ فرماتے ہیں یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کے ساتھ بجھانا چاہتے ہیں. یعنی کہ ان کے اندر کی خباثت یہ ہے، یہ چاہتے ہیں کہ یہ نور آگے پھیلے نہیں، یہ یہیں پر ختم ہو جائے. لیکن ان کے منہ کے ساتھ یہ نور ختم ہونے والا تھا، یہ بجھنے والا تھا، جس کو اللہ تعالیٰ پھیلانا چاہتا تھا پوری دنیا کے اندر. کیسے ممکن تھا کہ ان کی پھونکوں کے ساتھ وہ بجھ جاتا؟ اور اللہ فرماتے ہیں کہ جو یہ چاہتے تھے ہم نے اس کا الٹ کیا. یہ چاہتے تھے کہ نور بجھ جائے، لیکن اللہ کی چاہت یہ تھی ان یتم نورہ، کہ اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے.
وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافر اس کو ناپسند ہی کیوں نہ سمجھے۔ اب اس دور میں جب قرآن مقدس کی یہ آیات نازل ہو رہی ہیں، اس وقت کے یہود و نصارہ اپنے اندر یہ خباثت لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اسلام کا پروگرام یہیں پر ختم ہو جائے۔ آج بھی اس وقت جو پوری دنیا کے اندر یہود و نصارہ ہیں، آج بھی ان کا پروگرام وہی ہے۔ 100% قرآن مقدس کی اس آیت کے مطابق آج بھی ان لوگوں کی چاہت یہی ہے کہ کسی طریقے سے اسلام اور مسلمان ختم ہو جائیں۔ اس پر وہ بڑا پیسہ لگا رہے ہیں اور ان کے جو منصوبے ہیں وہ اتنے بڑے ہیں کہ ہم سوچ نہیں سکتے، اور اس پر وہ بڑی محنت کرتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں کہ ہم وہاں تک سوچتے نہیں ہیں جہاں پر وہ 100 سال پہلے سوچ چکے ہیں۔ اور ہم خود کہتے ہیں جی یہودی بڑے تیز ہیں، تو کیا مسلمان تیز نہیں ہیں؟ وہ کھانا کھاتے ہیں تو ہم کھانا نہیں کھاتے۔ لیکن مسلمانوں کو اسلام سے اتنی محبت نہیں ہے جتنی ان کو اسلام سے چڑ ہے، جتنی ان کو نفرت ہے۔ اگر اتنی ہمیں محبت ہوتی تو ہم بھی اسلام کے لیے کوئی سوچتے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے باقاعدہ طور پر اربوں ڈالر خرچ کیے ہیں قرآن مقدس کی تحریف کرنے کے لیے، قرآن کے اندر تحریف کی اور غلط نسخے بنا کر دنیا کے اندر بانٹ دیے۔ لیکن اللہ کا وعدہ کیا تھا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اس کے اتارنے والی بھی ہم اور اس کے محافظ بھی ہم خود۔ اب وہ اربوں ڈالر تو لگ گئے، لیکن جب وہ دنیا کے اندر پھیلائے گئے تو وہاں سے ریجیکٹ ہو گئے، اس لیے کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ قرآن کے اندر یہ لوگ تحریف کر سکیں۔ اب قرآن کی تحریف کے اندر انہوں نے اربوں ڈالر لگائے، وہ سب کے سب ضائع ہو گئے، لیکن ان کی جو باطن کی خباثت تھی وہ تو ظاہر ہو گئی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کام کیا؟ انہوں نے کہا جی حدیث کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرو۔ اب اس کے لیے ان کے ایجنٹ ہیں، وہ بہت زور شور سے کام کر رہے ہیں۔ اب یہ جو غلام احمد قادیانی دجال تھا، یہ جو مرزا لانتی تھا، اس کا کیا کام تھا؟ اس نے خود یہ بات کی، وہ کہتا ہے کہ مجھے جو انگریزوں نے پیسہ دیا تھا وہ یہ کہتے تھے کہ مسلمانوں کے اندر جہاد کی روح ختم کر دو۔ اس لیے کہ یہود و نصارہ نے جب قرآن کو پڑھا، احادیث کو پڑھا، اس کے بعد انہوں نے یہ نتیجہ نکال لیا، جو نچوڑ تھا وہ انہوں نے نکال لیا کہ جب تک مسلمان جہاد کرتے رہیں گے تب تک یہ غالب رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی کوئی ایسا طریقہ اختیار کرو کہ جہاد کی روح ان کے اندر سے نکل جائے۔ اب وہ جو مرزا لانتی تھا اس نے اس پر بڑا کام کیا۔ وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ نمازیں چھوڑ دو، روزے چھوڑ دو، وہ کہتا تھا چھوڑ دو اے دوستو جہاد کا خیال۔ یہ اس کا مشہور شعر ہے، چھوڑ دو اے دوستو جہاد کا خیال، دین میں حرام ہے جنگ و قتال۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں جنگوں والا نبی ہوں، اور یہ اپنے آپ کو نبی کہلاتا تھا، لیکن لعنتی انسان تھا، جھوٹا تھا، مکار تھا، دجال تھا۔ یہ کیا کہتا ہے کہ چھوڑ دو اے دوستو جہاد کا خیال، اور دین میں حرام ہے جنگ و قتال۔ جنگ و قتال دین میں حرام کیسے ہے؟ اب سورہ توبہ ہم پڑھ رہے ہیں تو اس میں کیا ہے؟ اس سے پہلے سورہ انفال الحمدللہ مکمل ہو گئی ہے، اس میں کیا تھا؟ جہاد کے تذکرے، جہاد کے احکامات ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جہاد کرو، کیوں نہیں کرتے؟ قتال کرو، لڑائی کرو، مارو ان لوگوں کو۔ یہ کہتے چھوڑ دو، اور یہ جنگ و قتال حرام ہے۔ مقصد کیا تھا کہ اس کے پیچھے انگریزوں کا پیسہ بولتا تھا، یہود و نصارہ کا پیسہ بولتا تھا، اور اس نے پوری زندگی اسی پر لگا دی۔ اور اس کی جو پٹھو ہیں آج اس وقت ہمارے ملک پاکستان کے اندر ان کے پٹھو کام کر رہے ہیں۔ کبھی تو دیکھتے نہیں ہو جی، وہ جی نصاب سے، سکول کے نصاب سے سورہ انفال کو ختم کر دو، سورہ توبہ کو نکال دو۔ کیوں بھائی؟ یہ جی جب 9ویں 10ویں کے بچے پڑھتے ہیں، ان کے نصاب میں ہوتی ہے، تو پھر وہ ان کو جہاد کا سبق یاد آ جاتا ہے، نکال دو۔ اب یہ کئی مرتبہ صورتیں نکالتے ہیں، پھر کوئی اور آتا ہے، پھر وہ صورتیں آ جاتی ہیں، پھر علماء احتجاج کرتے ہیں تو پھر وہ صورت آ جاتی ہے، پھر جیسے وہ چپ ہوتے ہیں پھر کوئی نہ کوئی غدار آتا ہے، کوئی قادیانی آتا ہے، پھر اس کو نکال دیتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر سکول کے نصاب سے یہ نکال بھی دیتے ہیں تو کیا قرآن سے بھی نکال سکتے ہیں؟ یہ صورتیں تو ہمیشہ کے لیے ہیں، یہ نکل نہیں سکتی۔ اور مسلمان
جہاد کو فرض سمجھتے ہیں جیسے نماز کو فرض سمجھتے ہیں، تو کافروں کی، یہود و نصارہ کی محنت کیا ہے کہ صرف جہاد کو ختم کر دو، باقی نمازیں پڑھتے رہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب دیکھتے نہیں ہو کہ نماز پر تو یہاں پر ہی پابندی نہیں ہے، تو امریکہ میں چلے جاؤ وہاں پابندی نہیں، برطانیہ چلے جاؤ، جہاں بھی چلے جاؤ نماز پڑھو، روزے رکھو، لیکن جہاد نہ وہاں کر سکتے ہو نہ اپنے ملک میں کر سکتے ہو، پابندی جہاد پر ہے۔ چلو وہاں پر تو سمجھ آتی ہے ان کا ملک ہے، یہاں پر کیوں ہے؟ تو اس سے یہ بات بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ یہاں پر ان کے پٹھو ہیں، یہ ان کی کٹ پتلی ہیں، جو وہ چاہتے ہیں وہی ان سے کراتے ہیں۔ جس طریقے سے وہ قادیانی لعنتی جو اپنے آپ کو نبی کہتا تھا، دجال جھوٹا، وہ مکار، وہ پیسے کے لالچ میں جانتا تو تھا کہ جہاد فرض ہے، جانتا تھا کہ اللہ کے آخری نبی وہ جہاد کرنے والے تھے، اس کے باوجود وہ جہاد کے خلاف بھونکتا رہا، بکتا رہا۔ آج بھی یہ لوگ یہود و نصارہ سے اسی پیسے کے لالچ میں نصاب کے اندر تبدیلیاں کرتے ہیں، جہاد پر پابندیاں لگاتے ہیں، جو مجاہد ہیں اس کو دہشت گرد قرار دیتے ہیں اور ان کو کبھی لاپتہ کر دیتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اس دور میں یہود و نصارہ کے پٹھو تھے، آج بھی ان کے پٹھو ہیں، یہ ہر دور میں رہیں گے۔ اور ان کا منصوبہ کیا ہے؟ ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ اللہ کے نور کو بجھائیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کا نظام یہیں پر ختم ہو جائے، یہ پھلے پھولے نہیں۔ وَيَأْبَى اللَّهُ، اللہ انکار کرتا ہے، إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس نور کو پورا کروں۔ حدیث پاک میں ہے کہ یہ اسلام پوری دنیا کے اندر پھیلے گا، ہر کچے پکے گھر میں داخل ہوگا۔ یعنی کہ اللہ کا جو پیغام ہے، اللہ کے نبی کا جو پیغام ہے، توحید و رسالت کا پیغام پوری دنیا کے اندر پھیل چکا کہ نہیں پھیل چکا؟ اب جو نہیں مانتا سو نہ مانے، لیکن پیغام تو پہنچ چکا ہے نا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ضرور پوچھے گا کہ پیغام تو پہنچا تھا، کیوں نہیں مانا تھا؟ تو بنیادی بات جو میں عرض کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ یہود و نصارہ نے قرآن و حدیث سے نچوڑ نکالا کہ سب سے بنیادی چیز وہ جہاد ہے۔ جہاد مسلمانوں سے نکال دو تو بس یہ پھر نام کے مسلمان باقی بچیں گے، ان کے اندر ایمان کے اسلام کی روح ختم ہو جائے گی۔ نمبر 2، بڑی اہم ترین بات عرض کرنے لگا ہوں، حدیث پاک میں الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے، لازمی جزو ہے۔ اب یہود و نصارہ نے یہ جو ان کا دجالی میڈیا ہے، اس کے ذریعے سے حیا کو ختم کیا، اور اس حیا کو ختم کرنے کے اندر ان کے کو 5-6 مہینے نہیں لگے، 2-4 سال نہیں لگے، 20-22 سال لگے ہیں۔ 20-22 سال پہلے چلے جاؤ، اس وقت مسلمانوں کے حالات کیسے تھے؟ صرف 20-22 سال کو، میں 100 سال پرانی بات نہیں کر رہا ہوں، صرف 20-22 سال پہلے کیا تھا؟ اگر کوئی ننگے سر پھر رہا ہوتا تھا اسے کیا کہتے تھے؟ آوارہ یہ۔ اور اپنے بزرگوں کے سامنے، اپنے ماں باپ کے سامنے اور اپنے دادا کے سامنے، نانا کے سامنے کوئی ننگے سر اس کا سامنا نہیں کر سکتا تھا۔ ایسی بات ہے کہ نہیں ہے؟ اور ہماری مائیں بہنیں بغیر دوپٹے کے باہر جانا اس کا تو تصور بھی نہیں تھا اس کا تصور؟ پردے کے بغیر کوئی عورت باہر جا سکتی تھی؟ بازاروں کے اندر ایسے جیسے عورتیں اس وقت بغیر پردے کے آوارہ پھر رہی ہیں، ایسے ہوتا تھا؟ نہیں ہوتا تھا۔ اور یہ بتائیں کہ 20-22 سال پہلے یہ جو تعلیم تھی، تعلیم ختم ہو گئی تھی؟ تعلیم تو تھی، لیکن کیا مخلوط تعلیم تھی کہ لڑکیاں لڑکے اکٹھے پڑھ رہے ہیں؟ یہ تھی تعلیم؟ نہیں تھی۔ اور اس دور کے اندر جو رشتے تھے، ان رشتوں کی پہچان باقی تھی، رشتوں کی جو پہچان اللہ نے دی ہے وہ اس وقت باقی تھی، اور ان رشتوں کا بڑا خیال رکھا جاتا تھا، ان کا بڑا احساس ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ اور اسی وجہ سے آپس کے اندر پیار محبت کا دور بھی تھا، کیونکہ رشتوں کا احساس ہوتا تھا، بھئی یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ میرے والدین ہیں، یہ میرے اساتذہ ہیں، یہ میرے بڑے ہیں۔ یہ اس وقت تہذیب تھی کہ نہیں تھی؟ لیکن جب سے یہ یہودی میڈیا آیا تو اب دیکھیں کہ اس وقت ساری باتیں ہمارے سامنے ہیں کہ کتنی بڑی تبدیلی آئی ہے۔ یہودیوں نے اپنے طور پر یہ
ایک انقلاب لے کے آئے ہیں، ہمارا حیا ختم کر دیا۔ ایک حدیث پاک میں ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تو حیا نہ کرے تو پھر جو تیرے جی میں ہے وہی کر۔ جب حیا ہی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے نا، بنیادی چیز تھی حیا۔ اب انہوں نے سرچ کیا کہ جہاد یہ ان کی بنیاد ہے، اب ہماری اس بنیاد کو انہوں نے ہلایا، اس کو توڑا۔ اس کے بعد پھر جو حیا تھا، ہمارے ایمان کا لازمی حصہ تھا، پھر اس کے اوپر اٹیک کیا۔ اور اب حالت یہ ہے کہ اب تو مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اس وقت تو بازاروں کے اندر بھی ایسے کوئی نہیں پھرتا تھا ننگے سر، اب مسجد میں آتے ہیں اور ننگے سر۔ کوئی ادب نہیں ہے اللہ کا، کوئی ادب نہیں اللہ کے گھر کا، کوئی ادب نہیں ہے نماز کا، کوئی ادب نہیں ہے کہ میرے ساتھ کو بڑا کھڑا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں، ایک فیشن بن گیا۔ اسی طریقے سے وہ عورتیں جو کبھی بازار میں نہیں گئی تھی، زندگی انہوں نے گزار دی بازار میں نہیں گئی تھی، آج انہی عورتوں کی جو بچیاں ہیں، انہی کی جو بہویں ہیں، آج بازاروں میں آوارہ پھر رہی ہیں بغیر پردے کے، کوئی برقع نہیں ہے۔ تو اتنی بڑی تبدیلی کیسے آئی ہے؟ یہودی اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں لیکن ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے الحمدللہ کہ اللہ کی مدد پھر بھی ہمارے ساتھ ہے، ورنہ اگر اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہ ہوتی تو پتہ نہیں اس وقت صورتحال کیا ہوتی۔ اور یاد رکھیے، یہ میں آپ کو انتہائی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور بڑے دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آج اس وقت اگر 20-22 سال کے بعد ہم اس مقام پہ کھڑے ہیں تو آئندہ جب 20-22 سال گزر جائیں گے اس کے بعد ہماری حالت کیا ہوگی؟ یہ جو بے حیائی کا سیلاب چل رہا ہے نا، یہودی اور دجالی میڈیا جس زور و شور سے اپنا کام کر رہا ہے، بغیرتیوں کو پھیلا رہا ہے، اب اس وقت یہ میڈیا کیا دکھا رہا ہے؟ یہ دکھا رہا ہے کہ عورت آزاد ہے، مرد اگر کوئی بات کرتا ہے مجھے طلاق دو، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر جو نکاح نام ہے اس کے اندر ہم نکاح پڑھاتے ہیں نا، اس میں ایک کالم ہے باقاعدہ کہ عورت کو طلاق کا حق تفویض کر دیا گیا کہ نہیں، یہ باقاعدہ طور پر لکھا ہوا ہے۔ یعنی کہ اب وہ دور آ جائے گا، کالم پہلے سے موجود ہے اس وقت بھی، کہ جب نکاح ہوگا تو طلاق کا اختیار عورت کو دے دیا جائے گا۔ اب جب اس کو مل جائے گا پھر اس کی مرضی ہے، بے شک سبزی دیر سے لے کر آیا تو بس ٹھیک ہے چھٹی۔ اگر کسی کو اس کے ساتھ دیکھ بھی لیتے ہو، وہ کہے گی چل جب دفع ہو جا، میں تو طلاق دے رہی ہوں۔ کتنی بڑی تبدیلی ہے، کتنا بڑا ظلم ہے، کون کر رہا ہے؟ ہم خود کریں، اپنے ساتھ خود کر رہے ہیں۔ یہ اس وقت کی صورتحال ہے۔ 20 سال بعد کیا ہوگا؟ ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں ان کا کیا بنے گا؟ کبھی اس بات پر ہم نے تھوڑی سی توجہ کی ہے؟ وہ 100 سال پہلے کے منصوبے بنا رہے ہیں اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم ابھی تک بھی سوئے پڑے ہیں۔ ہم ان کا دیکھی انہی جیسی شکل، انہی جیسا لباس، ظاہر باطن انہی جیسا، پتہ نہیں چلتا، دو اکٹھے کھڑے ہوں ان میں سے مسلم کون ہے غیر مسلم کون ہے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ یعنی کہ جو ہماری شناخت تھی وہ سب کے سب ختم کر دی گئی، اور اب ہم مسلمان اپنی جو شناخت ہے ہم اس کے اندر شرم اور عار محسوس کرتے ہیں۔ بھی داڑھی رکھیں گے لوگ کیا کہیں گے، سر پہ اگر پگڑی ٹوپی ہوگی تو لوگ کیا کہیں گے، ہاتھ میں تسبیح ہوگی تو لوگ کیا کہیں گے۔ پھر وہ دور اللہ کرے کہ نہ آئے کہ ابھی مسجد میں جانے لگیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، میں قرآن پڑھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے۔ اب تو پہلے مخلوط تعلیم ہوئی ہے نا، اب اس کا جو رزلٹ ہے وہ کیا ہونا ہے؟ وہ جو رشتوں کی پہچان ہے وہ ختم ہو جانی ہے۔ جب بچے اکٹھے پڑھنے جائیں گے تو وہ کہیں گے بھی شادی ہم نے خود کر لی ہے، ہمیں شادی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اللہ نہ کرے پھر وہ وقت بھی آئے گا وہ کہیں گے بھائی نکاح کی بھی ضرورت نہیں، یہ بھی ایسی فضول پابندی ہے۔ یہودی یہ لوگ یہی چاہتے ہیں ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، اللہ کے نور کو بجھائیں۔ وہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، اپنے کام کے اندر مخلص ہیں۔ اگر وہ 100 روپے کماتے ہیں تو وہ 50 کھاتے ہیں، 50 اسلام مسلمانوں کے خلاف خرچ کرتے ہیں۔ ہم 100 روپے کماتے ہیں، اس میں سے 2.5% 2.5 روپے بنتے ہیں، وہ سال بعد دینے پڑتے ہیں، اس پہ ہمیں موت پڑتی ہے، ہم وہ بھی نہیں دیتے۔ تو ہمیں اسلام سے کتنی محبت ہے، صرف نام کے مسلمان ہیں نا، ہمارے جو کرتوت ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ دینی غیرت، دینی حمیت ہمارے اندر کیا ہے؟
ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اسلام کے خلاف کام ہو رہا ہے، ہم کہتے ہیں جائے جہنم ہے جی، ہم کیا کریں بھئی، ہم کس کے ذمہ دار ہیں؟ بات یہ ہے کہ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ جب ہم اسلامی معاشرے کے فرد ہیں تو ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بھائی یہ نہ کرو، یہ بھی نہیں کہہ سکتے، اس کو گولی تو نہیں مارنی نا، زبان سے کہنا کہ بھائی یہ نہ کرو غلط ہے، ہمارے اندر اتنی جرت بھی نہیں ہے۔ تو یہ بہت ہی افسوسناک پہلو ہے۔ اللہ کا قرآن یہ ہمیں بتلا رہا ہے، یہ آیت ابھی نہیں اتری، یہ 1400 سال پہلے اتری تھی، لیکن آج ہم اس آیت کو پڑھ رہے ہیں تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ لگتا ہے کہ ابھی اتری ہے۔ ایسی بات کہ نہیں ہے، 100% اس وقت کے یہود و نصارہ یہی منصوبہ لے کے پھر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے زر خرید غلام، جی شکل و صورت کے اندر نا بڑے علامہ اور بڑے مجتہد، بڑے مفکر اسلام اور بڑے سکالر، آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے نا، کئی ایسے نام ہیں، ان کا میں نام نہیں لیتا، اس کی ضرورت نہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ وہ ایسے لگتا ہے کہ جی یہ بس تمام حدیثوں پر اسے عبور حاصل ہے، بہت بڑا علامہ ہے جی، بہت بڑا مجتہد ہے، لیکن اندر سے وہ مرزائی ہوتا ہے، اندر سے وہ آدھے سے زیادہ یہودی ہو چکا ہوتا ہے، اور اس کی چال چلن، ظاہری شکل و صورت کچھ ہے، اندر سے وہ کچھ ہے، ہمیں نہیں سمجھ آتی۔ پیسہ یہودیوں کا چل رہا ہے، پیسہ عیسائیوں کا چل رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی نئی ویڈیو بناؤ، ڈیلی کی اپلوڈ کر دو، پیسہ ہم دیں گے، مسلمانوں کو اسلام سے متنفر کرنا ہے۔ وہ یہ نہیں کہیں گے نماز چھوڑ دو، شکوک و شبہات پیدا کر دیتے ہیں، بھئی ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں کیا اللہ کے نبی نے ایسی پڑھی تھی؟ جس کے پاس علم نہیں ہے وہ سوچتا تو یار بات اس کی سننے کے لائق ہے، ذرا سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی نماز کیسی تھی۔ اب ہم 20 سال سے پڑھ رہے ہیں، 30 سال سے پڑھ رہے ہیں، جب اس نے یہ کہا بھی اللہ کے نبی کی نماز کیسی تھی، میں بتا رہا ہوں، علماء نہیں بتائیں گے تمہیں، یہ تمہیں خانقاہیں نہیں بتائیں گے، مدارس نہیں بتائیں گے، میں بتاؤں گا تمہیں۔ کان لگا کے سنتے ہیں کہ یہ کیا کہتا ہے، پھر اس کے اندر وہ زہر گھولے گا، اور وہ بڑا میٹھا میٹھا زہر ہوگا، پتہ نہیں چلے گا۔ یہ چینی بھی تو زہر ہے نا، یہ نہیں ہے زہر، لیکن یہ میٹھا زہر ہے نا، مزہ تو کرتا ہے، ہم ہر روز کھاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے نا یہ نیٹ کے اوپر بھی کانوں کا چسکا ہے، ہم سنتے ہیں بھی نئی اس کی ویڈیو آئی ہے، اور پھر اس کو ہم ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں، اس پہ پھر تبصرے کرتے ہیں، اس پہ پھر ہم کمنٹس کرتے ہیں، جی وہ یوں لکھ رہا تھا، وہ بہت بڑا ہے جی، وہ فلاں، نہ وہ اس سے بھی بڑا ہے جی، آپ نے اس کو نہیں سنا جی۔ اندر سے ان کا کیا ہے؟ ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ جب ان کے اندر گہرائی تک جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ پہلے یہ تھے، پھر یہ بنے، پھر یہ بنے، پھر مرزائی بنے۔ تو اس لیے ان سے علم نہیں ملے گا، ان سے دین دشمنی ملے گی، اسلام دشمنی ملے گی۔ تو ان کے پیچھے کون ہے؟ یہود و نصارہ ہیں۔ یہ نیٹ کیا ہے؟ جال۔ یہ جال کس نے بنایا ہے؟ جی ہم نے بنایا ہے۔ اب جس نے بنایا ہے تو وہ ہمارے فائدے کے لیے بنایا ہے، ان کے فائدے کے لیے نا۔ اب اس وقت یقین جانے کہ جو نوجوان نسل ہے ان کی جو جوانی ہے وہ اندر سے فارغ ہے، جوانی ان کی ختم ہو چکی ہے اسی شیطانی جال کی وجہ سے۔ جب فارغ ہوتے ہیں تو پھر وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں فضول قسم کی باتیں، فضول چیزیں دیکھتے ہیں اور اندر سے ختم۔ جب پھر اس کے بعد شادی کا ٹائم آتا ہے تو اس کے بعد پھر رو رہے ہوتے ہیں جب ہم کیا کریں۔ یہود و نصارہ کہاں کہاں حملے کر رہے ہیں اور ہم سوئے پڑے ہیں۔ جب ہم فارغ ہوتے ہیں، پہلے لوگ فارغ ہوتے تھے تو اللہ کا ذکر کرتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، درود شریف پڑھتے تھے۔ اب کیا کر رہے ہیں جی؟ بھائی فارغ بیٹھا تھا جی، میں نے کہا تھوڑا فیس بک دیکھ لوں، یہ ہمارے مشغلے ہیں۔ اب فیس بک میں کیا ملنا ہے؟ کچھ بھی نہیں، بس یہ میری فلاں بندے سے بڑی بحث ہوئی ہے، میں نے اس کو یوں کہا جی، اس نے مجھے یوں کہا اور میں نے یوں کہا۔ ہوا کیا؟ رزلٹ کیا نکلا؟ صفر۔ بس فارغ بیٹھا تھا جی، بس یوٹیوب پہ پھر میں نے ٹائم لگا، 2-4 گھنٹے گزر گئے، پتہ بھی نہیں چلا۔ یعنی پیسہ بھی لگا رہے ہیں، اپنا دماغ بھی خرچ کر رہے ہیں، قیمتی ٹائم بھی ضائع کر رہے ہیں، اپنی جوانی برباد کر رہے ہیں، اور پھر ہم کہہ رہے ہیں ہم نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ اتنا بڑا فتنہ تو ہے نا یہ۔ تو اور بھی اس کے بڑے پہلو ہیں، وقت مختصر ہے۔ مختصر ترین بات یہ ہے کہ یہ سب یہود و نصارہ کے شیطانی منصوبے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ اللہ کا نور بجھ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بجھنے نہیں دیتا۔
اللہ یہ فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس دین کو باقی تمام دینوں پر غالب کر دے، ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرک اس کو ناپسند سمجھے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اس دین کو اللہ نے کیوں بھیجا کہ یہ باقی دینوں پر غالب ہو جائے۔ آج بھی پوری دنیا کے اندر، دلیل کی دنیا کے اندر دین غالب ہے۔ یہودی کوئی سوال کرتے ہیں، عیسائی سوال کرتے ہیں، ہندو، سکھ، بدھ مت، کوئی بھی کافر اگر اسلام کے خلاف کوئی بھی سوال کرتا ہے تو الحمدللہ مکمل طور پر ایک سوال کے 20 جواب اس کو ملتے ہیں۔ اگر مسلمان سوال کرتے ہیں تو یہ غیر مسلم لاجواب ہو جاتے ہیں، ان کے پاس جواب نہیں ہوتا، لیکن اسلام کے اندر ہر ایک چیز کا جواب ہے۔ تو اللہ کا وعدہ تھا نا کہ دین غالب رہے گا، دین تو غالب اب بھی ہے اور قیامت تک ہی غالب رہے گا۔ اس کے مٹانے والے خود مٹ جائیں گے، یہ دین مٹنے کے لیے نہیں آیا۔ جب اللہ اس کو بھیجنے والا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کو غالب کرنا ہے، اللہ غالب کرتا ہے تو کون اس کو مغلوب کر سکتا ہے؟ تو اس لیے دلیل کی دنیا کے اندر تو آج بھی اسلام کا ہی غلبہ ہے۔ باقی سیاسی طور پر خلفائے راشدین کے دور تک اسلام کا غلبہ تھا، اس آیت کریمہ کے تحت اسلام کا غلبہ رہا ہے اور تقریباً 600 سال تک رہا۔ اس کے بعد پھر ہمارے اندر کمزوریاں آ گئی، جب کمزوریاں آئی تو اس کے بعد پھر وہ غلبہ ختم ہو گیا، لیکن دلیل کی دنیا کے اندر یہ غلبہ اب بھی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرک اس کو ناپسند سمجھے۔ کافر اور مشرک وہ تو اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ یہ منصوبہ آگے چلے، لیکن اللہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو باقی رکھنا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ ہمیشہ قیامت تک ایک جماعت ایسی اللہ تعالیٰ پیدا کر کے رکھے گا جو ہمیشہ حق پر رہے گی قیامت تک، یعنی کہ وہ جماعت رہنی ہے۔ اب جو خالق خود کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کو پیدا کرنا ہے، ہر دور کے اندر ان کو میں نے زندہ رکھنا ہے، پھر کون ان کو مٹا سکتا ہے؟ اس لیے اگرچہ ہماری بدعمالیاں بہت زیادہ ہیں، اگرچہ ہماری سستی بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کے اندر کتنے ایسے اللہ والے بھی تو ہیں جو راتوں کو روتے ہیں، اللہ کو مناتے ہیں۔ ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں، وہ اللہ کو مناتے ہیں۔ اور اسلام اور مسلمانوں کے وہ کتنے خیر خواہ ہیں کہ اپنا سب کچھ قربان کیا ہوا ہے۔ اور اس ملک پاکستان کے لیے اولیاء کرام راتوں کو اٹھتے ہیں اور روتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں۔ اگر یہ اولیاء کرام نہ ہوتے، یہ گروہ نہ ہوتا تو ہمارا ملک بھی نہ ہوتا۔ جو اس ملک کے ساتھ کیا گیا اور اب تک جو ہو رہا ہے تو یہ ملک بچنا نہیں تھا، لیکن اولیاء کرام وہ بیٹھے ہوئے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، روتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ ان کی دعاؤں کے صدقے سے یہ ملک بچا ہوا ہے۔ تو اس لیے سارے ہمارے جیسے تو نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بھی تو ہیں اور وہ ہر دور میں رہیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ بہت زیادہ پسند ہے، اللہ تعالیٰ کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو اس لیے بعض لوگ نا یہ کہہ دیتے ہیں یہ پتہ نہیں 2030 میں پاکستان ہوگا کہ نہیں ہوگا، پتہ نہیں مسلمان ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ تو یاد رکھیے، کان کھول کے سن لیں کہ پاکستان بھی انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا اور اسلام اور مسلمان بھی ہمیشہ رہیں گے، اس لیے کہ یہ اللہ کا فضل ہے، اس کے اندر ہمارا کچھ نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ کا فضل ہے۔ باقی ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم یہود و نصارہ کے اس منصوبے کو سمجھیں اور اپنی آنے والی جو ہماری نسل ہے ہم اس کو دیندار بنائیں۔ اس کا ایک علاج ہے کہ وہ اپنا کام کیے ہوئے ہیں، اگر وہ بے حیائی پھیلانے کے چکر میں ہیں ہم حیا کو فروغ دیں، اگر وہ جہاد کے منکر ہیں، جہاد کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ہم اس جذبے کو زندہ رکھیں، وہ جو ہماری شناخت ختم کرنا چاہتے ہیں ہم اس کو زندہ رکھیں، وہ چاہتے ہیں کہ داڑیاں ختم ہو جائیں ہم داڑیاں بڑھائیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کے سر ننگے ہو جائیں ہم سر ڈھانپیں کہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ ان کا مقابلہ اسی طریقے سے ممکن ہے، اس کے علاوہ اس کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ باقی جتنے باتیں کرتے رہیں باتیں ختم نہیں ہوتی، جب تک عمل نہیں ہوگا تب تک ان باتوں سے کچھ بننے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔